أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ عز و جل کے اسماء و صفات کے نام سے ایک سلسلہ انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً ہمارے ان دروس میں سنیں گے. اس کا انتخاب ہم نے اس لیے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات، اسماء یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور صفات ایٹریبیوٹس کا علم سب سے اعلیٰ اور اشرف علم ہے، جس کو میں اور آپ سنیں گے اور سمجھیں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے. اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا باب اسلام کے ابواب میں سب سے اہم ہے، معرفت الہی میں سب سے اشرف و اکرم ہے، اور تمام علوم میں سب سے اعظم علم اسماء و صفات کا علم ہے. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں بندے کی تمام تر سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کے ساتھ قائم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندے کی سعادت اسی میں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اسماء و صفات کا علم رکھے، جانے، کوشش کرے. اور سب سے بڑی خدمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی پہچان کروائی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت لوگوں کو دی جائے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو لوگ جان لیں گے تو خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے لگیں گے. اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے برخلاف اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء و صفات سے لا علم ہے اور جاہل ہے تو یہ انسان کی سب سے بڑی شقاوت اور محرومی ہے. اور ایسے ہی اصفہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، علماء کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا فرض جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق پر فرض کیا ہے وہ اس کی پہچان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی پہچان ہے، یہ لوگوں پر سب سے پہلا فرض ہے. پس جب وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جان لیں گے تو خود بخود صرف اسی کی بندگی کرنے لگیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، سورۃ محمد آیت نمبر 19، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کر دیا کہ اے نبی آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی سچا معبود نہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں گے سورۃ اعراف آیت نمبر 180، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بات کہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، سو ان کے ناموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھے ناموں سے پکارو، اچھے ناموں سے موسوم کرو، اور ایسے لوگوں سے تعلق نہ رکھو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو ان کی کیے کی سزا ضرور ملے گی. سورۃ الاعراف آیت نمبر 180. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاسراء آیت نمبر 110 میں ہی بات اللہ نے کہی، کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو
جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ نہ تو اپنی نماز بہت بلند آواز سے پڑھ اور نہ بالکل پوشیدہ، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ تلاش کر لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ناموں کے تعلق سے قرآن مجید کی آیتوں میں صاف کہا، اور اسی طرح سورۃ الحشر میں آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی، وہی اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، چھپے کھلے کا جاننے والا، مہربان اور رحم کرنے والا وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی اہمیت تھی، اور قرآن کی کچھ آیتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ انشاءاللہ ہماری دوسری مجلس میں احادیث کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کے فوائد اور اس کے ثمرات جو انسانی زندگی پر حاصل ہوتے ہیں، اس کی ساری باتیں ہم آئندہ حلقوں میں سنیں گے، اور پھر ایک ایک نام کے اندر جو باتیں ہیں اس کو ہم بالتفصیل آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔